یاد رکھنا خدا کا کلام اس لیے ہوتا ہے کہ اس کو سمجھا جائے اور اس پر عمل کیا جائے۔ خدا کا کلام ہماری سکھ پر ہے، جب تک ہم اس پر عمل نہیں کریں گے، یاد رکھنا وہ کتنا ہی لاڈلا بیٹا کیوں نہ ہو، جب وہ بار بار نافرمانی کرتا ہے تو آخر کار ماں باپ کا دل اس سے دکھی ہوتے ہٹ جاتا ہے، پھر وہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں، کہنا چھوڑ دیتے ہیں۔ جب وہ کہنا چھوڑ دیتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو آزاد محسوس کرتا ہے، لیکن وہ آزاد نہیں ہے، وہ ماں باپ کی نظر میں گر گیا ہے۔ ایسے ایماندار ہے، جب خدا اسے بار بار اپنے کلام کی بات بتاتا ہے تو بار بار بتانے کے باوجود وہ اس پر عمل نہیں کرتا تو پھر خدا اسے اس کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے۔ دیکھا جس طرح انہوں نے خدا کو پہچاننا ناپسند کیا، اسی طرح خدا نے بھی ان کو ناپسندیدہ کر کے کہ جو مرضی کرتے رہے۔ اس سے کیا ہوا، لوگوں نے یہ محسوس کیا کہ ہم آزاد ہو گئے ہیں۔ ہم آزاد نہیں ہوئے، ہم خدا کی نظر میں گر چکے ہیں۔ بہت سارے ماں باپ ایسے جنہوں نے اپنے جوان بچوں کو برباد کیا، بہت ساری بیویاں ایسے جنہوں نے اپنے شوہروں کو برباد کیا، بہت سارے شوہر ایسے ہیں جنہوں نے اپنی بیویوں کو برباد کیا۔ وہ خدا کی راہ میں چلنے کی انہوں نے کوشش کی لیکن ماں باپ آڑے آ گئے، خدا کی راہ میں چلنے کی کوشش کی، بیوی بچے آڑے آ گئے، خدا کی راہ میں چلنے کی کوشش کی، شوہر آڑے آ گیا اور وہ خدا کی خدمت نہ کر سکے۔ جو ٹھوکر کا باعث بنتا ہے سزا اسے ملتی ہے، اور کلام کہتا ہے اس کے گلے میں بڑا چکی کا پاٹ ڈال کے اسے سمندر کی تہہ میں پھینک دے۔ اتنی نفرت کرتا ہے خدا ایسے شخص سے جو کسی کے لیے ٹھوکر کا باعث۔ آمین، تو آئیں میرے ساتھ خداوند کے زندہ کلام میں سے دیکھیں، کیونکہ ہم 2 دن سے سیکھ رہے ہیں۔ پہلے دن ہم نے سیکھا تھا بپتسمہ لینے سے پہلے کی حالت، پھر ہم نے سیکھا تھا بپتسمہ کیسے لیں۔ آج ہم سیکھیں گے بپتسمے کے بعد کی حالت، بپتسمے کے بعد کیا کرنا ہے۔ دیکھا ہے آپ نے، جب ہم نکاح پہ میسیج دے رہے ہوتے ہیں تو نکاح کا میسیج تو اس نئے جوڑے کے لیے ہوتا ہے، لیکن جب کلام ہو رہا ہوتا ہے تو اس سے پرانے جوڑوں کو بڑی تربیت ہو رہی ہوتی ہے۔ جن لوگوں نے بپتسمہ لینا ہے ہم انہیں سکھا رہے ہیں، لیکن جنہوں نے لیا ہوا ہے ان کو بھی سیکھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں بپتسمہ کے بعد کیا کرنا ہے، ہمارا مضمون کیا ہے، بپتسمے کے بعد کیا کرنا ہے۔ متی کی انجیل 28واں باب اس کی 20ویں آیت۔ متی کی انجیل 28واں باب اس کی 20ویں آیت۔ اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا، اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ تعلیم کن کو دو؟ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا، تم جاؤ سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور انہیں باپ بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، اور ان کو یہ تعلیم دو، جنہوں نے بپتسمہ لے لیا ہے ان کو یہ تعلیم دو۔ آج جو تعلیم ہم پانے لگے ہیں یہ بپتسمہ لینے والوں کے لیے بھی ہے اور جنہوں نے لے لی ہے ان کے لیے بھی ہے، کہ بپتسمہ لینے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے۔ بپتسمہ کوئی فارمیلٹی نہیں ہے کہ ہم جلدی سے بپتسمہ لے لیتے ہیں، بلکہ بپتسمہ ایک وہ عمل ہے جس کا مطلب ہے مرنا اور زندہ ہونا، اور زندہ ہونے کے بعد ایک نئی زندگی میں چلنا۔ اور اگر کوئی زندہ ہونے کے بعد چلے ہی نہ تو اسے کیا کہتے ہیں لوگ؟ بیمار ہے۔ وہ ماں باپ کے لیے دکھ کا باعث ہوتا ہے جو پیدا ہونے کے بعد چلتا نہیں۔ لوگ بپتسمہ لینے کے بعد دوڑ جاتے ہیں۔ میں اس دن سے سکھا رہا ہوں کہ بپتسمہ دینے میں جلدی نہ کرو، کیونکہ جو بپتسمہ لے کر جاتے ہیں وہ نہ لینے والوں کے لیے ٹھوکر کا باعث بنتے ہیں۔ جو بپتسمہ لیتے ہیں لینے کے بعد قائم نہیں رہتے، وہ نہ لینے والوں کے لیے ٹھوکر کا باعث بنتے ہیں، اور اس کی باز پرس دینے والوں سے کی جائے گی۔ اس لیے بپتسمہ دینے میں جلد بازی نہ کرو،
بلکہ پہلے خدا کے کلام کی تعلیم پاؤ، پہلے شاگرد بنو. آمین. پہلے شاگرد بنو. اور تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ بپتسمے کے بعد کیا کرنا ہے. بپتسمے کے بعد کیا کرنا تھا؟ لوکا کی مرکز کی انجیل 16واں باب اس کی 16ویں آیت سے 18ویں آیت تک. مرکز 16واں باب 16ویں آیت سے 18ویں آیت تک. جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا، اور جو ایمان نہ لائے وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا. اور ایمان لانے والوں کے درمیان یہ معجزے ہوں گے. ایمان لانے اور بپتسمہ لینے کے بعد ایمانداروں نے کیا کرنا ہے؟ میرے نام سے بدروہوں کو نکالیں گے، نئی نئی زبانیں بولیں گے، سانپوں کو اٹھا لیں گے. اگر کوئی ہلاک کرنے والی چیز پئیں گے تو انہیں کچھ ضرر نہ پہنچے گا. وہ بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے تو اچھے ہو. کون؟ بپتسمہ لینے والے. ایمان لانے والوں کے ایمان لانے اور بپتسمہ لینے کے بعد کیا کام کرنا؟ انہوں نے معجزے کرنے. اور بپتسمہ لینے والے کیا کرتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں یہ معجزے کرنا پادریوں کا کام ہے. یہ پادریوں کا کام نہیں ہے، یہ ایمانداروں کا کام ہے. پادری جو ایمانداروں میں سے چن کر ایک بندہ مقرر کیا جاتا ہے تاکہ وہ تمہاری رہنمائی کرے، وہ نعمتوں سے پھر خدمتوں میں چلا جاتا ہے. پاسٹر شپ پہ خدمت ہے، اور یہ ایمانداروں کے لیے نعمتیں ہیں. نعمتیں ہر ایماندار کے لیے ہیں. خدمتیں طرح طرح کی، نعمتیں بھی طرح طرح کی، پر نعمتیں ایمانداروں کے لیے ہیں اور خدمتیں ان چنے ہوئے لوگوں کے لیے ہیں جن کو خدا ایمانداروں میں سے چن کر الگ کرتا ہے. دنیا میں سے لوگوں کو چن کر ایماندار بناتا ہے اور ایمانداروں میں سے چن کر ان کو خدمت میں لے کے آتا ہے. آمین. تو ایمانداروں کا کام کیا؟ بپتسمہ پانے کے بعد انہیں کیا کرنا ہے؟ معجزے کرنے. کتنے ایماندار جو بپتسمہ لینے کے بعد معجزے کر رہے ہیں؟ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، سانو چیتا ہی نہیں ہے، ساڈیاں تے نظراں پادری تے لگیاں ہوئیاں نے. یہ معجزے پادری کرے، ہم کیوں کریں؟ ہم تو لوگوں کو یہ سکھاتے ساڈا پادری صحیح ہو دے بلاؤ، آپ جہاں بھی جاؤ وہاں معجزے کرو کیونکہ یسوع نام کی قدرت آپ کے ساتھ. بپتسمہ پانے کے بعد آپ نے کیا کام کرنا ہے؟ معجزے کرنے اور بدروہوں کو نکالنا ہے. بدروہوں سے ڈرنا نہیں ہے، بدروہوں کو نکالنا ہے. پھر تیسرا، نئی نئی زبانیں بولنی، غیر زبانیں بولنی. پھر سانپوں کو اٹھا لیں. بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے تو بیمار اچھے ہو جائیں. اگر کوئی ہلاک کرنے والی چیز پئیں گے تو انہیں کچھ ضرر نہ پہنچے گا. یہ نشانات ایمانداروں نے لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے ہیں. میں نے آپ کو اپنا تجربہ بتایا کہ جب ایک گھر نے میرے ساتھ ایسا سلوک کیا، اس کے بعد پورے گھرانے نے توبہ کر کے خدا یسوع مسیح کو قبول کر لیا. لوگ ہم پر اٹیک کریں، لوگ ہم پر جادو کریں، لوگ ہمیں زہر پلائیں، لوگ ہمارے ساتھ جو بھی ناروا سلوک کریں، لیکن ہمارے کردار اور ہمارے وسیلہ سے وہ جو چیزیں وہ اثر نہ کریں ہم پر. یہ نشانات ہیں جن سے خدا کا جلال ظاہر ہوتا ہے. اس لیے ایمانداروں کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ سارے کام بپتسمہ پانے اور روح القدس پانے کے فوراً بعد بھاگنا نہیں ہے، بلکہ کام کرنا ہے. ورنہ انسان پھر دوبارہ گر جاتا ہے، کیونکہ وہ کام چھوڑ دیتا ہے تو پھر وہ گر جاتا ہے. رفاقت سے بندہ دور ہو جاتا ہے تو گر جاتا ہے. کوئلوں کو اگر ایک کوئلوں کی بھٹی میں سے ایک کوئلہ جدا کر کے رکھ دیا جائے تو وہ تھوڑی دیر کے بعد بجھ جاتا اور راکھ بن جاتا ہے اور ہوا اسے اڑا دیتی ہے. لیکن جب تک وہ کوئلوں کے اندر ہوتا دہکتا رہتا، لوگ اسے ہاتھ نہیں لگاتے. آپ کو یاد ہوگا بچپن میں جب رات کو سردیوں میں آگ لگا دیتے تھے نا تو صبح اسی راکھ کے اندر ٹھڈے مارتے تھے اور اسے اڑاتے تھے ہوا میں. اور جب تک کوئلے دہک رہے ہو تب تک کسی کی ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ ہاتھ پاؤں مار سکے. اس لیے بھٹی کے اندر رہنا ایمانداروں کے لیے بہت ضروری، اور بھٹی سے نکلنا ایمانداروں کے لیے بڑا خطرناک.
آمین. اعمال کی کتاب دوسرا باب اس کی 38ویں آیت 38. پطرس نے ان سے کہا پطرس نے ان سے کہا توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے تو تم روح القدس انعام میں پاؤ گے. بہت سارے لوگ بپتسمہ لے کر دوڑ جاتے ہیں، لیکن کلام خدا فرماتا ہے کہ بپتسمے کے بعد آپ کے لیے انعام ہے. بپتسمہ ایک دوڑ ہے جس میں آپ جیتتے ہو. اگر کوئی بندہ جیتے اور انعام پائے بغیر دوڑ جائے تو اس کو لوگ کیا کہتے ہیں؟ پاگل ہے، بے وقوف ہے. دوڑ بھی دوڑی اور انعام نہیں پایا. دوڑ بھی دوڑی اور انعام نہیں پایا. اگر بپتسمہ صحیح لیا ہے تو اس کے بعد انعام ضروری. کبھی کبھی بپتسمہ اور بھی لے لیتے ہیں. یاد ہے آپ کو شاید میرے نیکسٹ میسیج میں ہے کہ پطرس نے پولس نے ان سے پوچھا کہ تم نے بپتسمہ لیتے وقت پاکرو پایا؟ انہوں نے کہا ہم نے تو سنا ہی نہیں کہ پاکرو نازل ہوا ہے. تو اس نے کہا پس تم نے کس کے نام کا بپتسمہ لیا؟ بپتسمے میں بھی فرق ہوتا ہے. بپتسمے کی بھی قسمیں ہیں، بپتسمہ دینے والوں کی بھی قسمیں ہیں. ہے جی. تو پولس نے پوچھا تم نے بپتسمہ لیتے وقت پاکرو پایا؟ انہوں نے کہا ہم نے سوچا ہی نہیں، سنا ہی نہیں. تو اس نے کہا تم نے کس کے نام کا بپتسمہ لیا؟ انہوں نے کہا ہم نے یوحنا کے نام کا بپتسمہ لیا. اس نے کہا یوحنا نے تو یہ کہہ کے بپتسمہ دیا تھا کہ جو میرے بعد آنے والا ہے وہ مجھ سے زور آور ہے، میں اس کے جوتے کے تسمے بھی کھولنے کے لائق نہیں ہے. وہ تمہیں روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا. بپتسمہ یسوع کے نام سے لو گے تو تمہیں روح القدس ملے گا. پھر لکھا وہ دوبارہ ایمان لائے، توبہ کی اور انہوں نے یسوع کے نام پر بپتسمہ لیا اور پولس نے ان پر ہاتھ رکھے اور انہوں نے روح القدس پایا. اس لیے میں کہتا ہوں پہلے شاگرد بنو، استاد بناؤ، پھر استاد کے تابع ہو جاؤ، پھر استاد کو اجازت دو کہ سر آپ کو پورا اختیار ہے. جس طرح ایک ماں باپ کو اپنے بچے پر اختیار ہوتا ہے ویسے آپ کو اختیار ہے کہ آپ ہمیں ڈانٹ سکتے ہو، فل طریقے کے ساتھ ڈانٹ سکتے ہو کیونکہ آپ ہمارے استاد ہو. جہاں کہیں ہم غلط ہیں ہمیں ڈانٹو. ڈانٹ پیٹ ملامت یہ درستگی کا باعث بنتی، تربیت کا باعث بنتی، تبدیلی کا باعث بنتی، آگے بڑھنے کا باعث بنتی. جہاں ڈانٹ پیٹ ختم ہو جاتی، جہاں ملامت ختم ہو جاتی، جہاں ڈانٹنا ختم ہو جاتا ہے، جہاں خوف ختم ہو جاتا ہے، وہاں ترقی رک جاتی. بپتسمہ لو تو روح القدس انعام میں پاؤ گے. بغیر انعام لیے دوڑنا ٹھیک نہیں. بپتسمہ لینے اور پاکرو پانے کے بعد، بپتسمہ لینے اور پاکرو پانے کے بعد 12 کام ہیں جو ایک ایماندار کو کرنے ہیں. پادری کو نہیں، ایمانداروں کو کرنے ہیں. اور ابھی جب میں 12 کام بتاؤں گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ ٹھیک جگہ پر نہیں. ایسے خالی ہیلیلویا نعرے اور گیت اور یہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں جب تک خدا کے کلام پر آپ عمل نہیں کرتے. وہ 12 کام آپ نوٹ کر سکتے ہیں. وہ 12 کام کیا ہے؟ پہلا کام بپتسمہ لینے. اچھا، بپتسمہ لینے کے بعد سب سے کام جو ضروری ہے وہ تو پاکرو پانا ہے. وہ تو ان 12 کاموں میں نہیں ہے، وہ تو ہے ہی ضروری، وہ تو انعام ہے. بپتسمہ پانے کے فوری بعد انعام پانا ہے پاکرو. تو پاکرو کے بعد جو 12 کام آپ نے کرنے ہیں وہ پہلا کام ہے معجزے. پہلا کام کیا ہے؟ معجزے. معجزہ کسے کہتے ہیں؟ ہاں جی، یس، ناممکن کام، انہونا کام جو انسان کے بس کی بات نہ ہو، جسے انسان نہ کر سکتا ہو، وہ کام ایمانداروں نے کرنے ہیں. کیونکہ یسوع مسیح نے فرمایا تھا کہ اگر تم مجھ پر ایمان رکھو گے تو نہ صرف یہ کام کرو گے جو میں کرتا ہوں بلکہ ان سے بھی بڑے بڑے کام کرو گے. ہاں جی. اچھا، بہت سارے لوگ کہتے ہیں یسوع مسیح نے کہا کہ مجھ سے بھی بڑے بڑے کام کرو گے. مجھ سے بڑے کام، یسوع سے بڑے کام کوئی نہیں کر سکتا. اس نے کہا ان سے بھی بڑے بڑے کام کرو. یہ کام جو میں کر رہا ہوں تم ان سے بھی بڑے بڑے کام کرو.
یسوع سے بڑے کام نہیں کر سکتا کوئی بھی. یہ جو کام معجزات ہو رہے تم ان سے بھی بڑے بڑے معجزے کرو. مثلا میرے تو ہاتھ رکھنے سے بیمار شفا پا رہا ہے, میری تو پوشاک کو چھونے سے بیمار شفا پا رہا ہے, پر پلوس کی پوشاک کے ساتھ کپڑا لگا کے لے کر جاؤ گے, بیماروں پر رکھو گے تو بیمار اس کپڑے سے بھی شفا پا جائے. آمین. معجزے. پہلا کام کیا کرنا ہے بپتسمے کے بعد؟ معجزے. جاؤ جا کے دیکھو دنیا کو, دنیا بپتسمہ لے کے بچ گئی ہے. دنیا کہتی ہے بپتسمہ لے رہے بس نجات پا لیے, کے بعد کوئی کام نہیں. نجات کے بعد تو اصل کام کرنے ہیں. جتنے گھٹیا کام ہم نے نجات سے پہلے کیے ہیں نا, اتنے بڑے بڑے کام ہمیں جب نجات کے بعد کرنے ہیں. جن کاموں سے خدا کے نام کی بے عزتی ہوتی تھی, اب ہم نے وہ کام کرنے جن سے خدا کا جلال ظاہر ہوگا. اب جب وہ کام کرنے کی بات آئی تو ہم نے کام کرنا چھوڑ دی. نہیں, ہم ایماندار ہیں, ایمانداروں نے تو معجزے کرنے ہیں. دوسرا کام بدروحوں کو نکالنا ہے. آپ اسے کہتے ہیں ایماندار جنہوں نے کبھی بدروح کو نکالا ہو, تو باقی کس چیز میں ایماندار ہیں؟ بدروحوں کو سدیا کرو تو انہوں کڈیا کرو یسوع دے نام سے. جب کوئی بدروح گرفتہ آ جاتا ہے نا تو دوڑے ہو جایا کرو. آپ کو اتنا اعتماد ہونا چاہیے کہ آپ جس کے نام سے مانگ رہے ہیں, آپ کو اتنا اعتماد ہونا چاہیے کہ کسی عام بندے نے یہ وعدہ نہیں کیا, یہ اس نے کیا جس نے کہا کہ میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. یہ اس نے فرمایا جس نے فرمایا کہ آسمان اور زمین ٹل سکتے لیکن میرے منہ کی باتیں ہرگز نہیں ٹل سکتی. تو دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ بدروحوں کو نکالنا ہے. تیسرا کام بیماروں پر ہاتھ رکھو گے تو بیمار اچھے ہو جائیں. تیسرا کام ایمانداروں نے کیا کرنا ہے؟ یہ ایڈروں کا کام نہیں ہے, یہ پادریوں کا کام نہیں, یہ ہر ایماندار کا کام ہے, ہر بپتسمہ یافتہ بندے کا کام ہے. اگر آپ نے نہیں کیا تو آپ غلط جگہ پر. پھر چوتھا کام, ہر روز رسولوں سے تعلیم پانا. ہر روز. ذرا دیکھیں اعمال کی کتاب دوسرا باب اس کی 41 آیت سے 47ویں آیت تک, 41 سے 47 تک. بس جن لوگوں نے اس کا کلام قبول کیا, بس جن لوگوں نے اس کا کلام قبول کیا, انہوں نے بپتسمہ لیا, اور اسی روز 3000 آدمیوں کے اور اسی روز 3000 آدمیوں کے لوگ آدمیوں نے ان میں مل گئے. 3000 بندوں نے ایک دن میں بپتسمہ لیا اور کلیسیا میں شامل ہو گئے. جو بپتسمہ نہیں لیتے تو ان کو کلیسیا میں شامل نہیں کرتے تھے. آج تو ملی جلی بھیڑ ہے نا, گھوڑا کالا کھوتا گھوڑا سب اکٹھا کرتے جا رہے ہیں, لیکن ایمانداروں کی جماعت میں بغیر بپتسمے کے کسی کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی. جی. اور یہ رسولوں سے تعلیم پانے اور رفاقت رکھنے اور روٹی توڑنے اور دعا کرنے میں مشغول رہتے. اور آگے پڑھے. اور ہر شخص پر خوف چھا گیا. اور بہت سے عجیب کام اور نشان رسولوں. خوف کیوں چھا گیا؟ کہ عجیب کام رسولوں سے رونما ہوتے تھے. اور جو ایمان لاتے تھے وہ سب ایک جگہ رہتے تھے اور سب چیزوں میں مشترک تھے. ان میں کوئی غریب نہیں تھا. جو امیر تھا وہ غریب کو اپنا مال بانٹ دیتا تھا. اور اپنا مال و اسباب بیچ کر ہر ایک کی ضرورت کے موافق سب کو بانٹ. امیر لوگ اپنا مال و اسباب بیچ کر غریبوں کی مدد کرتے اور سب میں بانٹ دیا کرتے تھے. یہ کلیسیا ہے. اور ہر روز ایک دل ہو کر سلیمان کے برآمدہ میں جمع ہوا کرتے. اور گھروں میں روٹی توڑ کر خوشی اور سادہ دلی کے ساتھ کھانا کھاتے تھے. اور خدا کی حمد کرتے اور سب لوگوں کو عزیز تھے. چوتھا کام کیا کرنا ہے؟ ہر روز رسولوں سے تعلیم پانی. کتنے دنوں بعد آ کے کلاس لینی ہے؟ تسی کدے گورنمنٹی کالج چ داخل ہوئے ہو جدوں کدے دل کردا حاضری لوا چھڈ دیو, نہیں تے نہ صحیح. سمجھ آ رہی کہ تسی گورنمنٹی کالج چ داخل ہوئے ہو نا, گورنمنٹی کالج والے نے
ਟਿਊਸ਼ਨ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਰਖਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਆਦਮ ਭਰਾਵਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਠੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ ਪਏ ਹੋ, अपना बेड़ा गर्क करोगे तो अपनी नस्लों में तबाह करोगे। क्या करना है, हर रोज रसूलों से तालीम पाते और हर रोज कलीसिया के साथ रफाकत रखते थे। डेली रफाकत होती थी ईमानदारों। हमने पता नहीं कहां से सीख लिया, नहीं बंदा घर भी दुआ कर सकता, बात दुआ करने की है ही नहीं, दुआ की तो बात ही नहीं हो रही, दुआ की तो बात ही नहीं। अभी तो डेली तालीम पाने और डेली रफाकत रखने की बात हो रही। और छठा काम क्या है, छठा काम है हर वक्त दुआ करना। छठा काम क्या है, हर वक्त दुआ करना। और सातवां काम रोटी तोड़ना, जिसे हम अशायर बानी कहते हैं। और याद रखना, अशायर बानी के अलावा ये कलीसिया हर रोज इकट्ठी होती थी। तो जैसे हम पता तो 6 महीने साल बाद कभी दिल करे तो 1 डिश पार्टी करते हैं, ये कलीसिया हर रोज करती थी। अपने घरों में जो खाना शाम को बनाते थे ना, वो खाना अपने घरों में नहीं खाते थे, खाना साथ ही ले आते थे, तो इबादत के बाद सारे मिलकर खाना खाते थे। इससे क्या होता था, साढ़े पता मेरा मैसेज बात हो रहा, बहुत ज्यादा बातें नहीं मैं करना चाह रहा। जब मारना टका हुंदा सी ना, ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਝੂਠੀ ਕਰਕੇ ਦੇਣੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਢਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮਾਰਨੇ ਢੱਗੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਖਵਾਇਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੁਸ਼ਤਰਕ ਹੋ ਜਾਓ, ਢਾਡੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਯਿਸੂ ਵਰਗੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਢੁੱਡ ਮਾਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿਓ। सही, ये रोटी हर रोज इकट्ठे खाते थे शाम को, और फिर घंटों बैठते, खुदा के कलाम की बातें करते, रफाकत रखते। ये कलीसिया का काम है। पर कलीसिया ने छोड़ दिया ना, कलीसिया ने कलीसिया वाले काम छोड़ दिए, इसलिए कलीसिया में जिसका दिल करता मुंह आके मुंह उठा के आ जाता है, वरना कलीसिया में किसी की जरूरत नहीं होती थी कि गैर ईमानदार कलीसिया में दाखिल हो सके। और 8वां काम, खुदा की हम्द करते थे, वर्शिप करते थे। ये डेली वर्शिप करते थे। और फिर सब लोगों को अजीज थे, आपस में एक दूसरे की इज्जत करते थे, एक दूसरे से प्यार करते थे, आपस में एक दूसरे के साथ इकट्ठे रहते थे। और हर रोज हैकल में, चर्च में आया करते थे, हर रोज। उनके भी घर थे, घरों में भी रफाकत हो सकती थी, लेकिन ये डेली सुलेमान के बरामदा में इकट्ठे हुआ करते थे और वहां इकट्ठे मिलकर खाना खाते थे। हम तो कभी 6 महीने बाद क्या यार 1 डिश पार्टी करते हैं, थोड़ी रफाकत हो जाए, तो पता नहीं लोगों का क्या मूड होता है। कई आते हैं और चले जाते हैं, नहीं ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ नहीं लैके आए, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖਾਣਾ क्यों खाइए। कई ਅਸੀਂ लैके आए, ਸਾਡਾ ਖਾਣਾ लोगों ने पसंद नहीं किया, ਐਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤੁਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸੜਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕੋ ਸੜਨ ਦੀ, ਛੱਡੋ यार। ओके, सब लोगों को अजीज थे, हर रोज हैकल में जमा होते थे। फिर सांपों को उठा लें। सांपों को उठाने का मतलब है अजीब अजीब निशान जाहिर करना, जिससे लोग कहें कि वाह। जब पौलुस रसूल जहाज पे था तो उसके हाथ पर सांप चढ़ गया, तो जो 7 गैर ईमानदार थे उन्होंने कहा ये बंदा गुनाहगार है, इसीलिए सांप इस पे चढ़ा है। और उसने ऐसे जब उसे झटका तो सांप दूर जाके गिर गया। अब वो कहने लगे थोड़ी देर के बाद ये मर जाएगा, क्योंकि सांप ने से डस लिया, थोड़ी देर के बाद ये मर जाएगा, थोड़ी देर के बाद मर जाएगा। देखा वो नहीं मरा, फिर वो सारे ईमान ले आए कि नहीं ये बंदा गुनाहगार नहीं है, ये बंदा किसी देवता को मानता है, ये किसी जिंदा खुदा को मानने वाला बंदा है, सांप इसे मार नहीं सका। इस तरह के निशानात आपको। और जो 12वां काम है ना कलीसिया का, वो पता क्या था, हर रोज लोगों को लाते और बपतिस्मा दिलवाते और कलीसिया में शामिल करते। गैर ईमानदारों को ढूंढते थे और उनको लाते, बपतिस्मा दिलवाते और अपने में शामिल कर लेते। और लोग उनकी इज्जत करते थे और बार बातें करते थे, यार ये बड़े अच्छे लोग हैं, डेली खाना भी इकट्ठा खाते हैं, डेली खुदा की इबादत करते हैं, इनकी आपस में मोहब्बत बहुत ज़्यादा है। पर डरते भी थे, इनके अंदर भी नहीं आते। फिर जो लोग तौबा करते जाते थे, बपतिस्मा पाते थे, डेली लोग कलीसिया में शामिल होते थे। जैसे मिसाल के तौर पर
آج کوئی بہن شاہدہ کسی کو پکڑ کے لے آئی، کل بہن پروین لے آئی، پھر باجی شازیہ لے آئی، ایسے جس کے ہاتھ کوئی غیر ایماندار لگا اسے کلام سنا کے توبہ کروا کے ہیکل میں لے آئے تاکہ انہیں بپتسمہ دے کر چرچ میں شامل کر لیا جائے۔ لیکن جب سے کلیسیا نے اپنے کام چھوڑ دیے تب سے کلیسیاں کم ہونا شروع ہو گئیں اور خدا کا جلال ظاہر ہونا بند ہو گیا، اور ہم اپنے اپنے کاموں میں لگ گئے اور ہم نے کہا کہ بس اینج ہی چلتا ہے، اینج نہیں چلتا، ہمیں دوبارہ سے کلیسیا کے اصولوں اور طریقوں کے مطابق چلنے کی ضرورت ہے تاکہ خدا کا بدن ترقی کرے۔ آمین۔ ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا، اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ۔ لوگ بپتسمہ لینے کے بعد 12 کام نہیں کرتے، اس لیے خدا بھی ان کے ساتھ نہیں رہتا۔ اگر آپ ان باتوں پر عمل کرو گے تو خدا آپ کے ساتھ رہے گا اور آپ کے وسیلہ سے کام کرے گا اور اپنا جلال دوسری قوموں میں ظاہر کرے گا، اور لوگ اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے پاس آئیں گے۔ آمین۔ اگر آپ بپتسمہ لینے کے بعد پھر گناہ کرتے ہیں، اگر آپ بپتسمہ لینے کے بعد یہ 12 کام نہیں کرتے تو کلام مقدس میں لکھا ہے 2 پطرس 2 باب 22ویں آیت، بڑی مشہور آیت، 2 پطرس 2 باب کی 22ویں آیت۔ نہ اس نے گناہ کیا، 2 پطرس 2 باب کی 22ویں آیت، ان پر یہ سچی مثل صادق آتی ہے کہ کتا اپنی کین کی طرف رجوع کرتا ہے اور نہلائی ہوئی سورنی دلدل میں لوٹنے کی طرف۔ جو لوگ توبہ کرنے اور بپتسمہ لینے کے بعد چرچ کو چھوڑ جاتے یا گناہ کرتے ہیں، کلام کہتا وہ کتے کی مانند ہیں۔ اب اس سے زیادہ کوئی کسی کو کیا کہہ سکتا ہے؟ کتے کی مانند ہے، کتا جو کیا کرتا ہے وہ کھاتا ہے۔ ڈاکنا جاؤ تسی بھی وہی جڑے گناہ کرتے ہیں، جڑے گناہ کرتے ہیں، جڑے خدا کو چھڑ دیندے نے بپتسمہ لین تو بعد، وہ اس کتے کی مانند ہے جو اپنی کہہ کرتا پھر اسے کھاتا ہے، اور نہلائی ہوئی سورنی پھر دوبارہ دلدل کی طرف لوٹ جاتی ہے۔ یاد رکھنا 100 لوگوں کو بپتسمہ دیا جائے تو صرف 5 ہی قائم رہتے ہیں، باقی دوڑ جاتے ہیں، اور ان 5 میں کوئی ایک ہی ہوتا ہے جو کام کرتا ہے بپتسمے کے بعد والے، باقی بس بیٹھ اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو لگتا ہے کہ ایک ایماندار کو بپتسمہ پانے کے بعد یہ 12 کام کرنے چاہیے؟ مطلب آپ کرتے نہیں لیکن آپ کو پتا ہے کہ کرنے چاہیے، آپ کو لگتا ہے کہ کرنے چاہیے، آپ سمجھتے ہیں کہ کرنے چاہیے، اور آپ لوگ نہیں کر رہے، اس لیے کلیسیاں ترقی نہیں کر رہی اور اس لیے خدا ان کا نام جلال نہیں پا رہا۔ یہ کام جو ایمانداروں نے کرنے تھے ہم اس کے لیے امید رکھتے ہیں کہ کوئی آ کر کرے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم ایماندار نہیں ہیں۔ جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے، اور جو ایمان نہ لائے اور بپتسمہ لے لے وہ مجرم ٹھہرایا جائے۔ اس کے بارے میں کل ہم سیکھیں، کیونکہ ہم تو خدا کے کلام کے مطابق ڈیلی تعلیم دے رہے ہیں۔ اب جو آ رہے ہیں وہ پا رہے ہیں، جو نہیں آ رہے وہ آن لائن پا رہے ہیں، جی آن لائن پا رہے ہیں۔ خدا مجھے آپ کو برکت دے۔ یاد رکھنا کم از کم 3 سے 4 مہینے سکھاؤ لوگوں کو، وہ کلیسیا میں آئیں، کلیسیا کے رول ریگولیشن کے مطابق عمل کرنا شروع کر دیں، کم از کم 3-4 مہینے آزمائے جائیں، اس کے بعد ان کو بپتسمہ دیا جائے تاکہ وہ قائم رہ سکے۔ آمین۔ تو اگر ہم نے صرف خالی کلام سنا اس پر عمل نہیں کیا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ تو کلیسیاں ترقی کرتی ہیں، جب کلیسیاں ترقی نہیں کریں گی تو ہم بھی ترقی نہیں کریں گے۔ ہمیں برکت تب بھی ملے گی جب خدا کا نام جلال پائے گا، جب خدا کا جلال ظاہر ہوگا۔ جب خدا کا کام رک گیا ہے
تو ہمارے کام بھی آگے نہیں بڑھیں گے۔ آپ کو کیا لگتا ہے خدا کا کام روک کے ہم ترقی کر جائیں؟ اگر خدا کا کام رک گیا تو ہماری ترقی بھی رک جائے گی۔ ابتدائی کلیسیا اپنی چیزیں بیچ کر، گھر بیچ کر ایمانداروں کی ضرورتوں کو پورا کرتے تھے، اپنے ہم خدمت کو سپورٹ کرتے تھے، انجیل کی منادی کو سپورٹ کرتے تھے، انجیل کی منادی کو فیور کرتے تھے۔ اب صرف سنتے ہیں۔ میں اپنا بچہ یسوع دیتا ہوں، میں اپنی بچی یسوع دے دیتی ہے، پر انہیں کبھی تربیت نہیں کی۔ وہ چرچ آئیں نہ آئیں، تعلیم پائیں نہ پائیں، تعلیم کے مطابق عمل کریں نہ کریں، بس ہم نے احسان کر دیا خدا کو کہ یہ بچے تیرے ہیں۔ خدا کو ایسے احسانات نہیں چاہیے۔ خدا کو ایسے لوگ چاہیے جو خدمت گزاری کی اہمیت کو سمجھتے ہوں۔ اب یہ 12 کام کن کے ہیں؟ بپتسمہ پانے والوں کے۔ یہ پادریوں کے نہیں ہیں۔ پادریوں کو پہلے دنیا سے خدا ایماندار چنتا ہے، ایمانداروں میں سے خدمت گزار چنتا ہے، اور خدمت گزاروں میں سے برگزیدہ کرتا ہے۔ سٹیپ بائی سٹیپ ترقی ہوتی، سٹیپ بائی سٹیپ ترقی ہوتی۔ اور اگر آپ کی ترقی نہیں ہو رہی، ہم لوگوں کی طرف دیکھتے رہتے ہیں، ہر روز ہمارے اندر تبدیلی آنی چاہیے، اور تبدیلی آنے کا طریقہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ ہمیں ہر روز سیکھنا چاہیے۔ جتنا سیکھیں گے اتنا بڑھیں گے۔